السلام علیکم۔ اچھا کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یوتھ کلب کے خلاف کچھ آوازوں نے سر اٹھایا ہے اور وہ ان کے طور طریقوں کو صحیح نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان سے کوئی غلطی نہ بھی ہو تب بھی ان کی مخالفت کریں گے کیونکہ انہوں نے باقاعدہ معروف طریقے سے علم حاصل نہیں کیا۔ تو مجھے کچھ گزارشات کرنی تھی، ان میں سے پہلی یہ کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آوازیں صرف یوتھ کلب کے خلاف نہیں اٹھ رہی، نہ ہی یہ اس بنیاد پر اٹھ رہی ہیں کہ انہوں نے معروف طریقے سے علم حاصل نہیں کیا۔ اگرچہ ان میں معروف طریقے سے، جو ان کے نزدیک معروف طریقہ، معتبر طریقہ، اس سے علم حاصل کرنے والے پہلے سے موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی اس مزاج کے لوگ، یہ تو ابھی نوجوان ہیں، اس سے پہلے جو اس تحریک کے علم بردار رہے ہیں تو وہ کبار سلفی علماء پر بھی اسی طرح کی جرا کرتے رہے ہیں اور مختلف بہانوں سے ان کو منہج سے ہٹا ہوا یا منحرف قرار دیتے رہے۔ اس تحریک نے جو ہے زور پکڑنا شروع کیا تھا شیخ بن باز، شیخ البانی اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کے آخری ایام میں، اور اسی وجہ سے آپ کو شیخ البانی اور شیخ ابن عثیمین کے خاص طور پہ کچھ ارشادات بھی ایسے مل جائیں گے جو اس مزاج کے لوگوں پر انہوں نے تردید کرتے ہوئے فرمائے تھے۔ تو اس کی علم برداری شیخ ربیع بن ہادی المدخلی جو ہیں، دکتور ربیع بن ہادی المدخلی، انہوں نے کی، اور انہوں نے کبار سلفی علماء پر بھی جرا شروع کی، اور جرا کے نام پر اور احقاق حق اور ابطال باطل کے نام پر کئی ایک سلفی علماء کو منہج سے باہر قرار دے دیا، اور پھر یہ ایک مزاج بن گیا ایک طبقے کا، اور اب پھر یہ وہاں سے یو کے جو ہے انگلینڈ میں اس نے سر اٹھایا، ابو ختیجہ صاحب وہاں پر آئے اور انہوں نے اس فتنے کو سنبھالا اور پوری دنیا میں فساد پھیلایا، کئی مسلمان داعیان کو جو ہے ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے، مخبریاں کیں، اور ان کی پی ڈی ایف اور ردود جو ہے شائع کیے، ان کی ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، جو کہ بہت ساری چیزیں دراصل غلطیاں نہیں بھی تھیں، ہائی لائٹ کر کے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے یہ دکھانا چاہا کہ یہ منہج سے باہر ہیں، ان سے علم نہ لیا جائے۔ اور اب یہ اس فرقے کے جو ہے فیز 3 جو ہے کہہ سکتے ہیں، یا تیسرا جنم ہندوستان میں ہو رہا ہے، اور ہندوستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہندوؤں کی تردید سے زیادہ وہاں پہ ہوتے ہوئے ظلم و جبر سے زیادہ ان کو فکر پاکستان میں ان نوجوانوں کی ہے جو باقاعدہ علماء سے منسلک ہیں اور الہاد کا رد کر رہے ہیں، اور جو ایسے فتنوں کا رد کر رہے ہیں جس پہ یہ 5 منٹ بھی گفتگو نہیں کر سکتے۔ مطلب ان کو 5 منٹ بھی گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے ان موضوعات پر تو ان کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا یہ موضوع ہے کیا، اس کے خط و خال کیا ہے، اس کا ما لہ و ما علیہ کیا ہے۔ اور یہ ان نوجوانوں پہ تنقید کر رہے ہیں جنہوں نے ان کی طرف سے بھی ایک ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے، اور وہ نوجوان ان کا کام نہیں کرتے، وہ افتاء کا مسئلہ نہیں سنبھالتے۔ یہ سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ افتاء میں دخل اندازی کر رہے ہیں، کون سا یہ ان سے کسی ایک سے ویڈیو ثبوت مانگ لیا جائے کہ کسی یوتھ کلب کے ممبر نے، یا بے شمار داعیان، صرف یوتھ کلب کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس سوچ کا ہے۔ کل کو یوتھ کلب کے علاوہ کوئی آئے گا، یہ جب بھی اس پہ اسی طرح کی جرا کریں گے، اور اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، کبار سلفی علماء پہ کرتے رہے ہیں، شیخ علی بن حسن الحلبی اور دیگر کبار علماء پہ یہ جرا کرتے رہے، اور پھر ان کے شاگردوں نے ان کو خوب علمی جو ہے جوابات دیے تو پھر ان کی کمر ٹوٹنا شروع ہوئی۔ تو یہ نہ اپنے الزامات ثابت کر سکتے ہیں، یا نہ یہ وہ کام کر سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک جو ہے ذہنی مرض ہے، اس کو آپ کہہ لیں نفسیات کا مرض ہے، یا یہ حسد ہے یا یہ جہالت ہے۔ دعوت دین کا مخالفت بندہ 2 ہی وجہ سے کر سکتا ہے، یا تو حاسد ہو اور اس کو یہ حسد ہو کہ مجھے جو ہے اتنی عزت نہیں دی جا رہی، یا تو بندہ جو ہے وہ ذہنی مریض ہو اور وہ بلا وجہ میں دین کے خلاف ہو، یا پھر اس کے دل میں جو ہے کفر و نفاق ہو۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ نہ کرے ان کے دل میں کفر و نفاق ہے، لیکن بہرحال بظاہر یہی ہے کہ یہ حسد کا شکار ہے، اور یہ پاکستان کے جو انہی کے مزاج کے لوگ ہیں، پاکستان میں جو منہج کے نام پر سختی کرنے کے بھی جو ہیں حامی ہیں، وہ بھی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو انشاءاللہ ان کی جو ہے نقاب کشائی کرتے رہیں گے،
اور بتاتے رہیں گے کہ اصاغر اصل میں کون ہے اور اصل میں کون سلفی منہج اور کبار علماء کے منہج سے ہٹا ہوا ہے، اور کون جو ہے دین کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور کون جو ہے دین کا حقیقی داعی ہے۔ السلام علیکم۔ یہ جو چند فتنے باز نوجوان فاضلین جو ہے دین کی بنیادی دعوت دینے کے لیے بھی علم حاصل کرنے کی اس طرح کی کڑی شرائط لگا رہے ہیں کہ ہر بندے کو اسی طرح کا علم ہونا چاہیے کہ جیسے ایک عالم دین کو ہوتا ہے دین کی بنیادی دعوت دینے کے لیے بھی، تو ان کے رد پر میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر جو ہے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جامعہ ازہر سے فاضل اور فارغ التحصیل ایک عالم سے مناظرہ کیا، اور وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کس مسئلے میں تھا، لیکن وہ دوران بحث غصہ ہوتا رہا اور میں نے اس کی اس شدت کا انکار کیا، اور جب اس نے مجھ پر ضعیف حدیث کے ذریعے حجت تمام کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس روایت کا ضعف واضح کیا تو وہ اور غصہ ہو گیا اور مجھ پر فخر کرنے لگا جامعہ ازہر کی ڈگری کو لے کر، اور مجھ سے میری ڈگری پوچھنے لگا تو شیخ البانی کہ تمہیں کس ڈگری کی بنیاد پر تم اس کے اہل ہوتے ہو کہ تم میرا رد کرو؟ تو شیخ البانی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا کہ جو تم میں برائی دیکھے وہ ہاتھ سے روکے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ زبان سے روکے، اور جو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا وہ دل سے روکے، دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہاں پہ شیخ البانی ایک عالم دین سے، فاضل شدہ عالم دین سے بحث کر رہے ہیں، اور جب اس عالم دین نے اس کی ڈگری کا مطالبہ کیا تو شیخ البانی نے یہ حدیث سنا کے واضح کیا کہ برائی کا انکار کرنے کے لیے انسان کو کوئی سی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، اس کا فریضہ ہے کہ جب وہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو شریعت کی روشنی میں اس کی برائی کو بیان کرے اور اس سے لوگوں کو روکے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی گزشتہ 200 سال کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ان کا بچہ جا کے مخالف فرقوں کے مفتیان اور علماء سے بحث کرتے ہیں، اور تقلید کے رد کے نام پر ان سے کئی لوگوں سے بحث و مباحثے کر کے انہوں نے اپنے مسلک کی دعوت کو منوایا، وہ آج اس طرح کی کڑی شرائط عائد کر رہے ہیں، اور ان مسائل میں دعوت دینے کے لیے جو کہ کسی عالم سے بحث بھی نہیں کرنی، وہ گناہ گار مسلمانوں کو، دین سے دور مسلمانوں کو قریب لانے کے لیے اور ان مسائل میں دعوت دینے کے لیے جو ہر ایک کو پہلے سے معلوم ہے، جیسے نشے کی حرمت، زنا کی حرمت، اس کے لیے یہ ایسی شرائط عائد کر رہے ہیں جو کہ نہ کتاب و سنت میں اور نہ ہی اسلاف اس سے واقف تھے۔ تو یہ شیخ البانی نے ایسے لوگوں کا بہترین رد فرمایا ہے جو دین میں نئی بدعات ایجاد کرتے ہیں اور ایسی شرائط عائد کرتے ہیں کہ جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ یہ اپنی حسد میں مارے پھر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تحریر ہے طلب علم کا معروف طریقہ، اس کے آخر میں یہ فرما رہے ہیں بردرس سے ہمارا بنیادی اختلاف اس بات پر ہے کہ انہوں نے معروف طریقے سے علم حاصل نہیں کیا، باقی دوسری چیزیں مثلاً انہوں نے فلاں مسئلے میں غلطی کی، یہ سب ثانوی درجے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر وہ کسی درس و تقریر میں غلطی نہ بھی کریں تب بھی ہم ان کے مخالف ہیں، کیونکہ ہمارا ان پر اصل اعتراض کسی مسئلے میں غلطی کرنا نہیں ہے بلکہ معروف طریقے سے علم حاصل نہ کرنا ہے۔ فاروق عبداللہ نارائن پوری صاحب کی یہ تحریر ہے۔ مجھے کوئی بندہ اس کی لاجک سمجھا دے کہ جب کسی بندے سے غلطی نہیں ہو رہی یہ اس کی بھی مخالف ہیں، یعنی یہ انا کا مسئلہ ہے، ضد کا مسئلہ ہے، حسد کا مسئلہ ہے، اور یہ کہتے ہیں معروف طریقے سے علم حاصل کیا جائے، حالانکہ ان کو بار بار بتایا جا چکا ہے کہ معروف طریقے سے علم حاصل کرنے والے کئی ایک طلبہ یوتھ کلب کے اندر موجود ہیں اور بڑے بڑے علمی خاندانوں سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کر رہے، مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے من پسند طریقے سے علم کیوں حاصل نہیں کیا۔ ذرا یہ شریعت کے کون سے میدان میں رکھ کر انہوں نے بات کی ہے اور اس پر ذرا دلائل پیش کر دیں، اور جو ہے کبار علماء سے اپنی تائید لے کر دکھا دیں کہ یہ ایک بندہ صحیح بات کر رہا ہے لیکن یہ اس کی مخالفت کیوں کریں گے، کیونکہ وہ ان کے طور طریقے کے مطابق نہیں چل رہا۔